چند دہائیاں پہلے لاہور میں انیس نام کا ایک یتیم بچہ اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی عمر فقط 6 سال تھی۔ دادا کو اپنے پوتے سے بے حد پیار تھا اور کوشش کرتے کہ اس کی ہر خواہش اور ہر ضد کو پورا کریں۔ دادا نے ایک دن انیس کو اداس بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے، چلو میرے لال، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بازار لے کر جاؤں گا۔ اس کے دادا اسے اپنے ایک دوست کی دکان پر لے گئے۔ یہ چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، لیکن بچوں کے لیے اس میں طرح طرح کی اتنی چیزیں تھیں کہ جن سے وہ اپنی خوشی حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے انیس صرف ترازو کے لیے ضد کر بیٹھا۔ جب دونوں بوڑھوں نے یہ دیکھا تو کہہ کے لگا کر ہنسنے لگے کہ بچے کو بڑی دکان میں نہ کھانے کی کوئی چیز پسند آئی اور نہ ہی کوئی کھلونا۔ پسند آیا بھی تو کیا، ایک ترازو، لیکن وہ بچہ ترازو کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ ان کا دکاندار دوست کہنے لگا، کرم دین، دیکھنا ایک دن تمہارا یہ پوتا بہت بڑا کاروباری آدمی بنے گا۔ دادا کو چونکہ اپنے پوتے سے بے حد محبت تھی، لہٰذا انہوں نے بھی اس کی ضد کے سامنے ہار مان لی اور وہ اس کے لیے وہ ترازو گھر لے آئے۔ جب سے ترازو گھر آیا، انیس نے باقی تمام کھلونوں سے کھیلنا ہی چھوڑ دیا۔ نہ وہ دوستوں کے پاس جاتا، نہ ہی کوئی ضد کرتا۔ وہ سارا دن باٹ یعنی تول کو رکھ کر ترازو کے پلوں کو برابر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ اب انیس بڑا ہو رہا تھا اور 10 سال کی عمر تک اس کے پاس ایک نہیں بہت سے ترازو جمع ہو چکے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، صبح کے 10 بجے کا وقت تھا۔ دادا اور پوتا دونوں ناشتہ کر چکے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ انیس بھاگ کر دروازہ کھولنے گیا اور دیکھا کہ ایک آدمی اپنی پرانی سی سائیکل پر کھڑا تھا۔ وہ ایک ردی فروش تھا جو پرانے اخبار خریدنے آیا کرتا تھا۔ دادا نے پرانے اخبار پہلے سے اکٹھے کر رکھے تھے۔ ردی والے نے وزن کے حساب سے کچھ رقم دی اور چلنے لگا۔ اتنے میں دادا نے دیکھا کہ انیس رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بغیر آواز کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، دادا، اس شخص نے ترازو قائم نہیں کیا، 5 کلو کا فرق ہے۔ دادا نے دوبارہ وزن کرایا تو اتنا ہی فرق نکلا۔ وہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ردی خریدنے والا شرمندگی سے کہنے لگا، لگتا ہے میرا یہ ترازو پرانا ہو چکا ہے اور کسی جگہ اٹک جاتا ہے۔ پھر اس نے تھوڑے طنزیہ انداز میں بچے کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ بڑا ہی تیز ہے، دیکھ لینا ایک دن یہ بہت بڑا سوداگر بنے گا۔ پھر ردی والے نے اضافی رقم ادا کی، سائیکل پر بیٹھا اور غصے سے سائیکل کے پیڈل مارتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب ردی والا وہاں سے چلا گیا تو دادا دل ہی دل میں سوچنے لگے، میرا پوتا تو ایک چلتا پھرتا ترازو بن چکا ہے۔ اب انیس بڑا ہو رہا تھا۔ اسکول سے آتے ہی وہ منڈیوں میں گھومنے چلا جاتا اور مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرتا۔ 15 برس کی عمر نے اس نے اپنی زندگی کا پہلا سودا کیا۔ اس نے منڈی میں جا کر وہ مرغیاں بیچ دیں جو اس نے گھر میں پال رکھی تھیں۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی کم عمر میں یہ بچہ ہم سے زیادہ سیانی باتیں کرتا ہے۔ جس بھی منڈی میں وہ داخل ہوتا وہاں ترازو قائم ہو جاتا، کیونکہ بچپن سے ہی وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہوا آیا تھا۔ اب ترازو اس کی آنکھوں میں رچ بس چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد انیس کے پاس کافی رقم جمع ہو چکی تھی۔ اب اس نے دادا سے بھی کچھ رقم لی تاکہ پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کر سکے۔ اس نے ایک استعمال شدہ گاڑی فروخت کرنے کی غرض سے خریدی اور کچھ دنوں کی کوشش کے بعد اسے ایک خریدار مل گیا جس کے ساتھ اس کا سودا طے ہوا۔ وہ ابھی لین دین میں مصروف تھے کہ اتنے میں دوسرا گاہک آ گیا جس نے انیس کو زیادہ بہتر رقم کی پیشکش کر دی۔ انیس نے اس سے کہا کہ سودا طے ہوا، ترازو قائم ہو چکا ہے، اب کھیل ختم۔ لیکن وہ گاہک بھی بڑا ضدی تھا۔ اس شخص نے 2 گنا، 3 گنا، آخر 5 گنا قیمت لگائی۔ لیکن انیس ہنستا رہا اور کہنے لگا، میرا ایک اصول ہے، جب سودا ہو گیا تو بس ہو گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اب انیس جوان ہو چکا تھا۔ اس کے دادا اب اس دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ اب وہ ایک بڑا مشہور سوداگر بن چکا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ اس سے ایک غلطی سرزد ہوئی۔ اس نے کسی یتیم لڑکی کی گاڑی اپنے چچا زاد بھائی کو فروخت کر دی۔ اس نے گاڑی کی جو قیمت طے کی
اس کے مقابلے میں اس کی مالیت کافی زیادہ تھی۔ جب اس سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، سوچتا رہا کہ میں نے ترازو قائم نہیں کیا۔ وہ فوراً بھاگا اور چچا زاد کے پاس جا کر کہنے لگا، میرے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، تم 1,00,000 روپے اس لڑکی کو ادا کر دو۔ یہ کہتے ہوئے انیس کی آواز شرمندگی سے بوجھل تھی، لیکن اس کے چچا زاد نے انکار کر دیا اور انیس کو اسی کا اصول یاد دلایا کہ ترازو قائم ہو چکا، اب کھیل ختم۔ انیس یہ سن کر شرمندہ ہوا اور گھر آ کر تمام جمع پونجی نکالی۔ اس نے 1,00,000 روپے لیے اور لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ وہ انیس کی ایمانداری پر اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اچانک کہا کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ انیس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی با حیا اور حسن و جمال کا پیکر تھی۔ وہ جواب میں کہنے لگا، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب تو میں تمہارا حق مہر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لڑکی کھلا کر ہنس پڑی اور بولی، حق مہر کی پریشانی میں مت پڑو۔ اس نے انیس کو وہ رقم لوٹا دی اور پھر دونوں نے شادی کر لی۔ لیکن اب امتحان کا وقت آ چکا تھا۔ شادی کے بعد دونوں خوشباش رہنے لگے۔ اسے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ جب اولاد کی خوشی دیکھنے کا وقت قریب آیا تو ہسپتال کے دروازے کے پاس وہ کھڑا تھا۔ بے چینی سے وہ زمین کو دیکھ رہا تھا، لیکن دل کے اندر خوشی کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ پھر اچانک ایک جھٹکا لگا۔ نرس کی خاموش نظریں گویا سب کچھ کہہ گئیں۔ انیس کا دل زور سے دھڑکا اور سانسیں رک گئیں جب اس نے یہ الفاظ سنے، ہمیں معاف کر دیں، زچگی کے دوران کچھ پیچیدگی ہوئی اور ماں اور بیٹا دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ انیس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ دن بدن اس کی حالت خراب رہنے لگی۔ ایک دن منڈی میں تو کئی دن بستر پر لگا رہتا۔ اس کے بعد وہ سوداگر کبھی سودے میں دل جمع نہ کر سکا۔ انیس کی عمر اب 40 سال ہو چکی تھی۔ بے رونق چہرہ اور کمزور جسم۔ وہ اپنا پہلے جیسا دھیان نہ رکھتا، زیادہ وقت وہ گھر پر ہی گزارتا، دنیا سے جیسے اس نے اپنا ناتا کاٹ لیا ہو۔ رمضان کی ایک شام افطار سے کچھ دیر قبل اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے گاڑی نکالی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ایک جگہ اس نے گاڑی کھڑی کی اور اس جگہ پر کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک ننھا سا لڑکا انڈے بیچ رہا تھا۔ اس بچے نے ایک انڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور انیس کی گاڑی کی طرف لپکا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور انڈا زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ معصوم بچہ اب زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ اس زمانے میں بازار میں انڈے کی قیمت 1 روپے تھی۔ انیس یہ سارا منظر دیکھتا رہا اور اپنے ذہن میں موجود ترازو سے حساب لگاتے ہوئے سوچنے لگا، اس ٹوٹے ہوئے انڈے کی قیمت 1 روپے ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر نہ جانے کیا ہوا۔ جب اس نے بچے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنا بچپن اور اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ انیس خان کا جسم کانپنے لگا۔ ترازو قائم رکھنے کی طاقت نہ رہی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 40,000 روپے بچے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ زندگی میں پہلی بار انیس خان نے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر کا وہی پرانا ترازو ٹوٹ چکا ہے۔ شدید سردی کے باوجود بھی اس کا جسم پسینے میں نہا چکا تھا۔ وہ خود سے کہنے لگا، میں وہ نہ رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ سوداگر تو کوئی اور تھا، میں تو کوئی اور ہی آدمی ہوں۔ پھر وہ فوراً واپس پلٹا اور گھر پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا۔ افطار میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، مجھے جلدی سے صحن میں کھلے آسمان کے نیچے لے چلو۔ کچھ دیر پہلے بارش ہوئی تھی۔ انیس خان نے حیرانی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش کی ننھی بوندیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ پھر اچانک اس نے وہ رنگ برنگے پھول دیکھے جو ہمیشہ اس کے سامنے تھے، مگر اس کی نظر کبھی ان پر نہ گئی تھی۔ پھر اس نے وہ مور دیکھا جو ہمیشہ سے وہیں ناچتا تھا، مگر وہ کبھی اسے نہ دیکھ پایا تھا۔ اسے اپنی چارپائی کے پاس ایک بلی بھی نظر آئی جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ انیس خان کا دل کانپ اٹھا۔ میرے ترازو نے تو محبت کو کبھی تولا ہی نہیں۔ وہ سسکنے لگا۔ رنگ، خوشبو، روشنی، ہوا، میں نے تو ان سب کو کبھی اپنے ترازو سے تولا ہی نہیں۔ آنسو اس کے رخساروں پر چھلک رہے تھے۔ اب بہت دیر ہو چکی۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اسے تسلی دیتے ہوئے یاد دلایا کہ اگلے دن اس نے ایک بہت بڑا سودا طے کرنا ہے، 1,00,000 روپے کا سودا۔ وہ کمزور سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا،
भला टूटा हुआ तराजू भी कुछ तोल सकता है। खेल ख़त्म हो चुका। तिलावत की आवाज़ आई, अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है। जैसे ही तिलावत की आवाज़ अनीस के कानों में पड़ी तो वो सोचने लगा, मेरे तराजू में नूर नहीं, मैं तो सारी उम्र हकीकत की बजाय महज मजाज से ही तोलता रहा। जैसे ही सुबह हुई तो उसके कुछ सौदागर साथी उसकी इयादत को आए। वो उसे हौसला देने लगे। गमज़दा अनीस उनसे कहने लगा, मैं एक सौदागर सोना खरीदने निकला था, लेकिन कोयला खरीद बैठा। ये सुनकर उसका एक दोस्त कहने लगा, फिक्र न करो, तुम ठीक हो जाओगे, सौदे तो मनसूख भी हो जाते हैं। अनीस ने सर्द भरी आह में कहा, मेरे दोस्त, सौदा हो चुका, मंडी ख़त्म हुई। ये आखिरी जुमला कहते ही मौत की हिचकी ने उसके वजूद को बेहिसो हरकत कर दिया। अगली ही रात उसके चचाजाद भाई ने अनीस खान को अपने ख्वाब में देखा। वो बारगाहे खुदाबंदी में हिसाब देने के लिए खड़ा था, बिल्कुल खाली हाथ। फरमाया गया, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में हर तरह की तिजारत की, मगर हमसे कभी कोई सौदा ना किया। शर्मिंदा दिल लिए हुए अनीस खान खामोश और गूंगा खड़ा था। जब फरिश्ते आमाल तोलने लगे तो अनीस खान बेचैनी से अपने पाँव के पंजों के बल खड़ा होकर तराजू को देख रहा था। शक्लो सूरत और ज़ुबानो बयान से अनीस एक भला सा आदमी लगता था, मगर उसकी ज़िंदगी के सौदों में खुदा की याद कहीं भी मौजूद न थी। जब सब कुछ तोला गया तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। फिर पूछा गया, कुछ बाकी तो नहीं रहा? फरिश्तों ने कहा, एक अमल बाकी है। उन्होंने नेकियों वाले पलड़े में एक थैली उठाकर फेंक दी। अचानक तराजू चमक उठा और गर्दो पेश में भी रोशनी सी छा गई। नेकियों का पलड़ा यूं नीचे गया जैसे टनों वजन उसमें डाल दिया गया हो। फिर तराजू ने खुद ब खुद गुनाहों को उठाया और पलड़े से बाहर फेंक दिया। फरिश्ते कहने लगे, अनीस खान, तू बख्शा गया। आगे बढ़कर अनीस ने थैली को देखा तो उसमें एक टूटा हुआ अंडा था। वो हैरत से बोला, ये क्या? ये वही 40,000 वाला टूटा हुआ अंडा है जो मैंने एक बच्चे से ख़रीदा था। फरिश्ते ने कहा, जब खुदा किसी चीज़ का ख़रीदार बन जाए तो उसकी कीमत आसमानों पर पहुंच जाती है। अपने मुंह से यूं बताकर अपने माल की कीमत मत गिराओ। अनीस खान को यकीन ना आया। वो कहने लगा, क्या एक टूटा हुआ अंडा भी बख्शिश का सबब बन सकता है? फरिश्ते की आवाज़ आई, हक के ताला टूटी हुई चीज़ों की बहुत बड़ी कीमत लगाते हैं। तुम्हें क्या लगा तुमने घाटे का सौदा किया था? ये दुनिया की मंडी नहीं, ये और तरह की मंडी है। ये सुनकर अनीस खान का दिल खुशी से भर गया, आंखें चमक उठीं। वो कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे जैसा कोई खरीदार नहीं। दोस्तों, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, लिहाजा इस ज़िंदगी में रहकर आखिरत की तैयारी कीजिए। आखिरत में एक बड़ा तराजू लगना है, जिसमें नेकियां, जिसमें गुनाह आपके तोले जाने हैं। अगर नेकियों का पलड़ा भारी हुआ तो आप जीत गए, आपको जन्नत मुबारक। और अगर गुनाहों का पलड़ा भारी हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा आप इसी ज़िंदगी में रहकर आखिरत की तैयारी कीजिए। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी। यहाँ पर जितने मर्जी सौदे कर लीजिए, जितने मर्जी बड़े सौदागर बन जाइए, मगर याद रखिए, कुछ सौदे अल्लाह के लिए भी कीजिए। कभी कभी हक़ के ताला से तिजारत भी कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा ये सबक आमोज़ वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये सब की ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बने। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।